خان اس کا آ کے افتتاح نہ کر لے. یہ معاملہ ہے جس نے ہمیں آج تقسیم کر دیا, قوم نہیں بننے دیا. We do not take long term measures. We do not think for Pakistan. آج ہمیں ایز اے اسٹیٹس مین سوچنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ میں I got arrested twice. When I visited Saudi Arabia, I was addressing Pakistani community over there. تو ایک صحافی نے شرارتاً سوال کر دیا. میں نے کہا بات یہ میں پاکستان میں اسے جو مرضی بولوں, پاکستان کے باہر آیا میں پاکستانی, میں عمران خان کیا نواز شریف یا زرداری کے بارے میں بھی کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا. یہ میری پاکستانیت ہے. ہم جب اپنے گھر کا مقدمہ لا کے محلے میں ذکر کریں گے تو ماں کی بدنامی ہوگی, اور ماں ہماری ریاست پاکستان ہے. This is پاکستانیت. ہم نے اپنے ملک کی عزت کو خود بیرونی ممالک میں جا کے فروخت کیا اس صورت میں, ایک دوسرے کا تمسخر اڑا کے. And let me ask you a question. آج, اور مجھے اس پہ اپنے تمام باقی سینئر وکلاء یہاں موجود ہیں, I just want to make a request from you all کہ ہماری بہن اگر کوئی اغوا کر کے لے جائے اور میرے بھائی کی شادی ہو, کیا میں اس پہ بھنگڑے ڈال سکتا ہوں؟ بتائیے گا. کیا میں شادیاں مچا سکتا ہوں؟ نہیں نا. اور اگر میں ایسا کرتا ہوں تو لوگ کیا بولیں گے کہ یہ بغیرت ہے. تو پچھلے 24 سالوں سے ہم 14 اگست کیسے منا رہے ہیں جب عافیہ صدیقی کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ ہم 14 اگست کیسے منا رہے ہیں اگر احمد کانسی کو میرے ملک کے درمیان سے کوئی اٹھا کے لے گیا؟ And we don't dare to question کہ بھائی آپ مجھے بتائیں, کیا مشرف صاحب کی گورنمنٹ نہیں رہی؟ کیا میاں صاحب کی اس کے بعد گورنمنٹ نہیں رہی؟ کیا زرداری صاحب کی اس کے بعد گورنمنٹ نہیں رہی؟ کیا ویری ہینڈسم وزیر اعظم ان کی گورنمنٹ نہیں رہی؟ نہیں تھا جو امریکہ نہ گیا ہو یا اس کے ٹینیور میں امریکہ سے گفت و شنید نہ ہوئی ہو, واپس کی جائے. نعرے لگانا is something else sir. پریکٹیکلی ہمارے کافی سینئر دوست پوچھتے ہیں, ہمارے علماء کرام ہیں, ان سے کئی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یار یہ تو لڑکے ہیں, یہ تبدیلی کیسے لے آئیں گے پاکستان کے نظام میں؟ انہیں کیا پتا, 2-4 جذباتی باتیں کر کے یہ اٹھ جاتے ہیں. How is it possible for them to change the entire system of Pakistan? تو میں اس کے لیے صرف آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ ثابت قدم رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے؟ میں جب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, میری یونیورسٹی کی طرف سے مجھے بھیجا گیا کہ امریکن ایمبیسی میں آپ لوگوں نے اسپیچ کرنی ہے کہ is education necessary for peace? Either you have to speak in favor of it, either you have to speak against it. میں نے تقریر کوئی اور دکھائی اور اس میں میں نے دکھایا کہ ملالہ صاحبہ بہت اچھی خاتون ہے, اور عافیہ صدیقی کو جو امریکہ اٹھا کے گیا وہ بڑا اچھا کیا, اور دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا. But when I went there, تو امریکی سفیر کے سامنے, اور the video is present over YouTube, میں نے اس کے سامنے کہا کہ education is necessary for peace. Let me ask you a question, honorable ambassador, کہ what is the literacy rate? 99%. میں کہا اچھا اتنا زیادہ تعلیم کی شرح وہاں پہ. میں کہ ڈیئر ایکسیلنسی, if education is necessary for peace, اگر تعلیم ضروری ہے امن کے لیے, then the world's most highly qualified and well-educated nation, the United States of America, would not be held responsible for the terrorism and insurgency in Iran, in Iraq, in Syria, in Libya, in Afghanistan, and in the Balochistan province of Pakistan. آپ مانیں گے اسمبلی, یہ جو ایمبیسیز کے پروگرام ہے اس میں تالیاں نہیں بجتی, وہاں سیٹیاں بھی بجی تھیں, کیونکہ آڈینس تو پاکستانی تھی, اس کے دل میں تو کہیں نہ کہیں درد تھا. اور 2015 کی بات ہے, میں 21 سال کا تھا اس وقت, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. میرے بھائیوں, اس وقت فرانس میں پہلی مرتبہ گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے. جب بات آئی تھی ناموس رسالت کی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ڈیئر ایکسیلنسی, let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. ایک گل میرے آقا دی ناموس رسالت دیے تو میں اپنی قومی زبان سے گل کریں گے, تھوڑی زبان میرے جذبات دی عکاسی نہیں کر دی.
اس کے بعد آپ کو کم از کم یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بھائی جب 6 گھنٹے اسلام آباد بند کر کے بیٹھتا ہے تو وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے عورت مارچ پہ پابندی لگوا کے یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا بھائی جب 2 مرتبہ 2018 اور 2021 میں اسلام آباد بند کر کے 8 گھنٹے کے لیے بیٹھا تو OIC کے 57 اسلامی ممالک کو گورنمنٹ آف پاکستان سے ناموس رسالت کے معاملے پہ لیٹرز لکھوا کے OIC کا اجلاس بلوا کے اٹھا تھا. ہم نے لاجیکلی کنونس کیا انہیں. ہم نے مذاکرات میں جا کے شاہ محمود قریشی, علی محمد خان اور نور القادری کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ کافر ہو یا یہودی ہو. ہم نے کہا تھا, شاہ محمود قریشی was sitting in front of me. I said, شاہ صاحب آپ کے رائٹ پہ علی محمد خان اور لیفٹ پہ نور القادری جو بیٹھے ہیں, he is from my party now. وہ مسکرایا. اس نے کہا, سیالوی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ میرے آقا کی ناموس کا معاملہ ہے. This is how you have to convince them. And would you believe on the very next day اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کا مدعا پاکستان نے اٹھایا تھا. OIC کی تمام کنٹریز میں اٹھایا گیا. ہم نے ایک چیز کلیئر کرنی ہے کہ میرا اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا اگر اختلاف ہوگا تو پاکستان کے پولیٹیکل میٹرز پر ضرور ہوگا, بٹ آن دا بیسس آف پولیٹیکل ڈفرینسز میں کیا پتا اس کی تنہائی میری تنہائی سے زیادہ پاک ہو. یہ چیز تو ہمیں گالیاں دیں گے. ہم نے اسٹیٹس مین کا رول پلے کرنا ہے. اور انشاءاللہ نظریاتی پارٹی جب بھی ہمارا ایک بندہ بھی اگر الیکٹ ہو کے چلا جاتا ہے 2023 میں, تو جو پہلی ریزولوشن ہم لوگ لے کے آئیں گے 2 قومی نظریہ ماڈل ہے, جائیں اسمبلی میں اور ہم جا کے یہ کہیں گے کہ اوپن بیلٹ قرارداد ہوگی, اوپن بیلٹ اس پہ سائن ہوں گے, ووٹنگ ہوگی. اور وہ قرارداد کیا ہوگی کہ 17 گریڈ اینڈ ابو کے تمام آفیسرز, بیوروکریٹس, ججز, MNAs, MPAs اینڈ سینیٹرز پر لازم قرار دیا جائے کہ ان کا بیٹا 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ادا کرے گا. تب جا کے 2 نہیں ایک پاکستان ہوگا. If I am MPA, I would ask کہ بھائی پرنسپل صاحب میرے پتر نو اجے تک ABC نہیں آئی. پرنسپل صاحب میرا بچہ گالیاں دے رہا ہے. پرنسپل صاحب آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ بچہ کہتا ہے کہ آپ تو پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں باہر کے باہر. سرکاری اسکولوں کا نظام بہتر ہو جائے گا. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے؟ ریزن بیہائنڈ کے غریب کے بچے کو جو ایجوکیشن مل رہی ہے وہ اسی طریقے کی مل رہی ہے. نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کے گھوڑے کتے بندھے ہوئے ہوتے ہیں سرکاری اسکولوں میں. کئی آج ساؤتھ پنجاب میں جا کے دیکھیں, کئی سرکاری اسکول بڑا پازیٹیو رول بھی پلے کر رہے ہیں. میں سب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, بٹ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کریں گے یوں کر دیں گے اس طرح کر دیں گے. نو, سولوشن اورینٹڈ بات کرو. آج ہر سیاستدان اور ہر ہمارا وکیل دوست, ہر ہمارا فوجی دوست یہ نعرہ لگا رہا ہے, آپس میں ڈسکشنز میں لگا ہوا ہے, ملک میں کرپشن ہے, کرپشن نہیں پاک ہوتی, ملک میں غدار آ گئے, کیسے ختم ہوں گے؟ بھئی ایک ریزولوشن کہ 17 and above grade کا آفیسر اور MNA MPA سینیٹر should not be allowed to leave Pakistan for 2 years. پہلے اس کے اثاثے چیک ہوں گے, پھر بیگم کے اثاثے چیک ہوں گے, پھر بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے, پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک ہوں گے کہ 1.5 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے, یہ 12 ارب کے اثاثے کہاں سے آ گئے. میں اوورال ایگزامپل دے رہا ہوں, کس نے کس ٹھیکے سے کتنے پیسے کمائے. یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جناب MNA کی ثوابدید پہ کہ تھوڑا بہت اگر اسے مل جائے تو کیا؟ نو, آپ نے پالیٹکس کے ڈائمنشنز کو چینج کرنا ہے. سڑکوں گلیوں نالیوں کی بنیاد پر ووٹ نہیں ملتا. بھائی آپ سینئر وکلاء موجود ہیں, ان سے پتہ کر لیں کہ MNA کی رسپانسبلٹی ہے سڑکیں بنانا؟ نو, یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی, ضلع چیئرمین کی. جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے MNAs and MPAs کی وہ ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا, آپ کے ملک کے لیے آئین میں بہتر ترامیم لانا.
جو وہ کبھی نہیں کرتا. 20 اراکین اسمبلی ہوتے ہیں جو ان 5 سالوں میں بولتے ہیں, 5-6 پی ٹی آئی کے, 5-6 نون, 5-6 پیپلز پارٹی کے. باقی پتہ ہے کیوں الیکٹرو کے اسمبلی میں جاتے ہیں؟ ٹیبل بجانے کے لیے. اور کیسے جاتے ہیں؟ اور کوئی آ کیوں نہیں سکتا؟ 1857 کی جنگ آزادی اور 1920 کی تحریک خلافت میں جن لوگوں نے بغاوتیں کر دی, جن لوگوں نے جا کے مخبریاں کی انگریزوں کی, مسلمانوں کو بری طرح سے شکست ہوئی, انگریز نے جاتے ہوئے ان مخبروں کو گھوڑوں پہ بٹھایا اور کہا دوڑاؤ گھوڑا مغرب تک, سورج غروب ہونے تک, جہاں تک گھوڑا دوڑتا ہے وہاں تک کی جائیدادیں, جاگیریں, سب کچھ تمہاری ہیں. Since that day till now وہ 300 خاندان, پھر ان کے بچے, پھر ان کے بچے, پھر ان کے بچے آپ پہ اور ہم پہ قابض ہیں. Isn't it? Except few cases, except few cases. اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. ملک صاحب, چودھری صاحب, خان صاحب آگے ہیں بڑی گاڑی پہ, 6-7 گن مین ان کے ساتھ ہیں. ہم جتنے پڑھ لکھ جائیں ہماری نیچر وہی رہے گی. ہم نے آج اپنی نیچر کو درست کرنا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈز آئے کہاں سے ہیں. دادا تو ان کا سائیکل پہ پھرتا تھا, تو اب کہاں سے آگے کوئی جائیداد, وہ کوئی بزنس بھی نہیں ہے فیملی کا, نہ کوئی محنت ہے. یہ کس ٹھیکیداری سے پیسے کمائے؟ One should ask a question. But we don't. We don't. ہم لوگ نعروں میں خوش رہتے, آوے آوے, جاوے جاوے. میں ادھر آ کے کبھی بھی ان سینئر وکلا کا, اور یہ وکلا, یہ ایک شخص نہیں بیٹھا ہوا یہ کالا کوٹ پہن کے. ہر وکیل کا ایک چیز خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا سپیکر ہوتا ہے. روزانہ جج کے سامنے 20 مقدموں میں دلائل دیتا ہے. He knows how to convince. تو اگر یہاں پر وہ لیڈرز بیٹھے ہیں, میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو شاید مستقبل میں مجھے فیصل آباد آنے کی ضرورت نہ پڑے. ہر گلی محلے میں ہمارے نام کا ڈنکا ان کی وجہ سے شاید بج رہا ہو. تو اب ساری چیزوں کا خلاصہ نکالتے ہیں. پاکستان میں آپ کے فیصل آباد میں آدھی سے زیادہ انڈسٹری لاس میں جا رہی ہے. آپ کی آدھی سے زیادہ انڈسٹری اٹھ کے بنگلہ دیش میں چلی گئی, جن کو ہم کہتے تھے یہ 2 ٹکے کے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے ٹکا جو کرنسی ہے بنگلہ دیش کی, وہ روپیز سے اوپر جا چکی ہے. انہوں نے سبسیڈائز کر دی الیکٹریسٹی کے بلز کو. کیا کوئی سیاستدان اٹھ کے یہ باتیں کرتا ہے آپ کے سامنے؟ ایک آگے بولتا ہے یہ گھڑی چور ہے, دوسرے آگے بولتا ہے سارا ٹبر چور ہے. پاکستان کا ہے سب میں. ہمارے ملک کی معیشت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے چیئرمینز کو سلا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور بولا جائے گا ایجوکیشن پہ پالیسی دو اس قوم کو, ہیلتھ پہ پالیسی دو اس قوم کو, معیشت پہ پالیسی دو اس قوم کو, اور اس بیس پہ الیکشنز ہو. اس بیس پہ الیکشن نہ ہو کہ جناب کون کتنا بڑا دھڑے باز ہے اور کون کتنا بڑا بدماش ہے, کون کتنا بڑا چودھری ہے. نو, پالیسی میکنگ پہ تو آج تک بات ہوئی نہیں ہے. ہماری ساری انڈسٹری اٹھ کے کیوں چلی گئی وہاں پہ؟ کیونکہ ہم نے اس چیز پہ فوکس کیا ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں. ہم نے اپنی